الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، بھائیو، بزرگوں، معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کی فضیلت۔ وضو کی فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں کثیر تعداد کے اندر یعنی وضو کے فضائل موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے چند ایک حدیثیں پیش کروں گا جو وضو کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے جو ہم وضو کرتے ہیں اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا حدیث مبارکہ ہیں، کیا درس دیا گیا کہ وضو کرنے سے بندے کو کیا فضیلت ملتی ہے، کتنا گناہ جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے آثار سے ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اس حال میں لایا جائے گا، ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں، اللہ اکبر، ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ کس کی وجہ سے؟ وضو کے آثار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے تو ایسا کرے، یعنی اعضاء کو اچھی طرح اور زیادہ دھوئے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی جو شخص اپنے یعنی اعضاء وضو دھوتا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، کیوں قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، قیامت والے دن چمکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ یہ کوشش کرے پھر اچھے طریقے سے ہی وضو کرے، ان کو اچھے طریقے سے اور زیادہ دھوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کو نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ سماعت کریں۔ آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث پاک آپ جو سنیں گے تو آپ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے کہ جب بندہ وضو کرے اور بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے اور کتنے بندے کو گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے پر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جن کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، جو گناہ آنکھوں سے ہو جاتے ہیں، وہ سارے گناہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ مل کے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندہ اعضاء وضو میں سے جب بندہ بازو دھوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، جو ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندہ پاؤں دھوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاؤں کے جو جن گناہوں کی طرف چل کے گیا، پاؤں سے جو گناہ ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی مل کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں، جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اور جو ہم جن گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہمارے میں جو پاؤں سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ گناہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، جب ہم وضو کریں تو ہمیں یہ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وضو میں سے فرائض کون سے ہیں، کیسے وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہم اگلے کلب میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، یا جب انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، وضو کرتے کیسے ہیں، وضو کے فرائض کتنی ہیں اور سنتیں کتنی ہیں۔
تو ہمیں دوستوں بھائیوں بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔